صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. قرآن کریم جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی طرح آج بھی موجود ہے اور محفوظ ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی محفوظ رہے گا. اور دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کی کسی ایک صورت کو مٹا دے یا کسی ایک آیت کو مٹا دے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کریم کے ایک حرف کو مٹانا یا زبر زیر پیش کو مٹانا یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن کریم اس لیے مٹایا نہیں جا سکتا یا اس لیے اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا یعنی اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حالانکہ قرآن سے پہلے بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی جن کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن مشہور توریت، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کے اندر رد و بدل ہوا اور کمی زیادتی ہوئی، حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج اس وقت انجیل میں، زبور میں، توریت میں یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ اللہ کا اس میں کلام کتنا ہے اور مخلوق کا کلام کتنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اب ہم یہ سوچیں ذرا، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہو، بھلا دنیا کے اندر کون ایسا مائے کا لال ہے جو قرآن کے اندر رد و بدل کرتے؟ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے یا نیشنل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے سنا ہوگا، ابھی حال کے اندر اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کا ایک شخص وسیم رضوی نامی جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس نے ایک شرارت یہ کی، ایک بدماشی یہ کی کہ قرآن پاک کی 26 آیتیں نکالنے کا اس نے مطالبہ کیا. اور صرف اس کی یہ حرکت زبانی نہیں تھی بلکہ باقاعدہ اس نے بھارت کی سپریم کورٹ میں یاچیکا داخل کی اور اس نے اپنی درخواست میں یہ لکھا
کہ قرآن کریم کے اندر ایسی 26 آیتیں ہیں جو انسان کو دہشت گرد بننے کی تعلیم دیتی ہے، آتنکوادی بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ لہذا کورٹ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ کورٹ اس پر فوراً ایکشن لے اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو بین کرے۔ یہ اس بے ایمان وسیم رضوی نے مطالبہ کیا۔ بہرحال وسیم رضوی کیا چیز ہے؟ وسیم رضوی سے بڑے آئے اور چلے گئے، نام و نشان ان کا میڈیا دنیا سے۔ روز اول سے اسلام دشمن طاقتوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کے اندر رد و بدل کیا جائے، قرآن کے اندر کمی یا زیادتی کی جائے، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ انشاءاللہ وسیم رضوی بھی برباد ہوگا۔ اصل میرا مقصد صرف یہ ہے بتانے کا کہ وسیم رضوی جس کمیونٹی سے آتا ہے وہ شیعہ کے نام سے مشہور ہیں، اور صحیح معنی میں ان کو رافضی کہنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن عام لوگ نہیں سمجھتے اور وہ شیعہ کے نام سے ہی دنیا کے اندر زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کی پوری برادری، یعنی اس کی جو کمیونٹی ہے، اس کا جو مذہب کے لوگ ہیں، وہ سب اس کے خلاف سڑکوں پر اترے اور انہوں نے اس کے خلاف ایک مظاہرہ کیا اور حکومت سے اپیل بھی کی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعض علاقوں میں FIR بھی درج کرائی اس کے خلاف۔ اب ہمارے بہت سے مسلم بھائی، یا معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے بہت سے علماء شیعوں کی اس خوبی پہ خوش نظر آ رہے کہ دیکھو ماشاءاللہ وسیم رضوی کی برادری ہی سڑکوں پر اتر آئی۔ حالانکہ ان کی کتابوں کو اگر کھنگالا جائے اور دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ جو اس نے مطالبہ کیا وسیم رضوی نے اور جس ارادے کا اس نے اظہار کیا، وہ ان کا خود کا عقیدہ ہے، پورے مذہب کا اور پوری برادری کا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی سنی سے وہ بات کریں اور ان سے ڈائریکٹلی پوچھا جائے کہ بھائی آپ قرآن کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کا اظہار وسیم رضوی نے، تو وہ کلیئر منع کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے، سچا مانتے، قرآن پہ ایمان رکھتے۔ لیکن جب ان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پوری شیعہ برادری کا، تقریباً پوری برادری کا قرآن کے تعلق سے یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کے اندر رد و بدل ہوا ہے اور قرآن کے اندر کمی یا زیادتی ہوئی ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جیل میں تھے، اتفاق سے اس وقت جو جیلر تھا وہ شیعہ تھا، تو اس جیلر نے آ کے مولانا سے کہا کہ بھئی تم مولوی ہو کے شرم نہیں کرتے، آج اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، امت مسلمہ مل کر رہے، پیار محبت کے ساتھ رہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ ایک عالم ہیں، آپ لوگوں میں پیار محبت بانٹتے، لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ نے یہ کیا شرارت کی ہے؟ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، سنی کو شیعہ کے خلاف کر دینا اور شیعہ کو سنی کے خلاف کر دینا، یہ کیا شرارت ہے آپ کی؟ اور مولانا اگر آپ ہمیں کافر کہتے ہی ہیں تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟
وہ وجہ بھی تو پتہ چلے نا. آپ نے جو ہمیں کافر کہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کہا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے، قرآن کو مانتے. تو مولانا نے کہا کہ بھئی تمہارے کافر ہونے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن تو ایک عام آدمی ہے، کیا سمجھے گا؟ بس میں تجھے ایک وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ تم اللہ کے موجودہ قرآن کو سچا قرآن نہیں مانتے. تو اس جیلر نے جواب میں کہا کہ مولانا اس وقت دنیا میں شاید سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا گیا جو آپ نے بولا کہ ہم شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. حالانکہ میں ڈیلی بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کا پابند ہوں. آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، قرآن کی تلاوت کی ناغہ نہیں ہوتی میری. اتنی پابندی کے ساتھ میں قرآن پڑھتا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے قرآن کے اوپر. تو مولانا نے فرمایا کہ شاید تجھے اپنے مذہب کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. بیٹا تو ایک کام کر، ایک دو دن تحقیق کر اپنے علماء سے کہ تمہارے یہاں سب سے معتبر تفسیر کی کتاب، ترجمے کا قرآن سب سے معتبر کون سی ہے، اور وہ کتاب لے کے تو میرے پاس، پھر میں تجھے دکھاتا ہوں تم کتنا قرآن کو مانتے اور کتنا نہیں مانتے. اس نے کہا اچھی بات ہے. ایک دو علماء کو فون کیا اس نے، اپنے مولویوں کو، تو سب نے تقریباً اسے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں سب سے معتبر اور بھروسے مند قابل اعتبار جو تفسیر ہے وہ ہے ترجمہ قرآن مقبول حسین دہلوی کا. تقریباً آج کے حساب سے 100 یا 125 سال پہلے یہ قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. ان کا ایک مولوی ہوا مقبول حسین دہلوی، اور یہ بہت بڑا خبیث تھا، اس نے یہ ترجمہ لکھا. بہرحال اس جیلر نے مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ قرآن دکان سے لیا اور لے کے وہ جیل آیا مولانا اعظم طارق کے پاس، اور اس نے لا کر سامنے رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ مولانا دیکھو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے مقبول حسین دہلوی، ان کا لکھا ہوا یہ ترجمہ قرآن ہے، اور میں نے اپنے کئی مولویوں سے تحقیق کی ہے، سب سے معتبر تفسیر کی کتاب شیعوں میں یہی ہے. تو مولانا اعظم طارق نے 12ویں پارہ اور 16واں رکوع کھولا، اور اس میں حاشیہ لکھا تھا مقبول حسین دہلوی نے کہ یہ کتاب قرآن کریم شراب خور خلفاء کی خوشنودی کے لیے لکھی گئی ہے. شراب خور، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ قرآن لکھا گیا. مقبول حسین دہلوی کے ترجمہ قرآن میں 12واں پارہ 16واں رکوع، اس میں یہ حاشیہ لگا کے لکھا ہے، اور خود ہی سوال کے انداز میں لکھ رہا ہے کہ پھر آخر اس قرآن کو ہم کیوں پڑھتے ہیں. بھائی لوگ سوال کریں گے نا، اگر یہ غلط ہے تو ہم کیوں پڑھتے ہیں. تو خود ہی سوال کے انداز میں لکھ رہا ہے کہ آخر ہم کیوں پڑھتے ہیں اس قرآن کو. تو پھر جواب بھی خود ہی لکھ رہا وہ کہ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں. جب غار سے ہمارا امام، یعنی حضرت مہدی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ جب امام مہدی آئیں گے اور اصلی قرآن لے کر آئیں گے پھر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے. جب تک وہ نہیں آتے مجبوری ہم اسی قرآن کو پڑھیں گے. کمال کی بات یہ ہے کہ چور کے خلاف چور اکٹھے ہو رہے ہیں.
اور ہم مسلمان خوش ہو رہے ہیں. سمجھے؟ ہم مسلمان خوش ہو رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب علماء کے ایسے ایسے بیانات سامنے آ رہے کہ وسیم رضوی نے قرآن کے خلاف جو بکواس کی، اس بکواس کے بعد وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. تو اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ، پہلے مسلمان تھا کیا؟ بھائی چلو قرآن کے خلاف جو اس نے بکواس کی ہے اور اس بکواس کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اب سے پہلے مسلمان تھا. اور اگر پہلے بھی کافر تھا تو اب کون سا نیا کام ہوا اس میں؟ یہ تو ہمارے علماء کا حال ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور ماشاءاللہ لکھنؤ کے ہی ایک بڑے عالم دین، اللہ انہیں ہدایت دے اور سمجھ دے، پہلے بھی بہت سی گڑبڑیں وہ کر چکے، مولوی سلمان ندوی صاحب. اب حال میں ایک نیا بیان ان کا سامنے آیا. مولانا فرماتے ہیں کہ کم سے کم اب ان سنیوں کو شرم کرنی چاہیے جو شیعوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کی تحریف کے قائل ہے. کیونکہ شیعوں نے علل اعلان سڑکوں پہ اتر کر کہا کہ اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں اور قرآن کی تحریف کے ہم قائل نہیں ہیں. اس قرآن کو ہم اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں. گویا کہ سلمان ندوی صاحب اپنے اس بیان کے ذریعے شیعوں کی حمایت کر رہے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا بھائی ان کا کیا اپنا مقصد ہے، کیا غرض ہے، ہم اس بارے میں نہیں جانتے، اللہ جانتا یا سلمان ندوی صاحب خود جانتے ہیں. لیکن یہ سچی بات ہے اور خدا کی قسم دنیا کو سمجھانے کے لیے ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ان رافضیوں کے، ان بے ایمانوں کے عقیدے یہ ہے. اللہ کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے. اس کے باوجود ہمارے علماء، سب نہیں، بعض علماء، بس دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو ان کا مطالعہ نہیں ہے، ان کی تحقیق نہیں ہے، یا بھائی پھر کوئی اپنی غرض، اپنا کوئی مفاد ہو سکتا. اب آپ اندازہ کر لیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 200 سال پہلے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، تقریباً 2 صدی پہلے. اور اس میں انہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ بعض مولوی سنیوں کے مدرسے میں رہے، سنی بن کے تھے شیعہ. بعض مولوی عدالتوں میں قاضی بن کے رہے، سنیوں کے بھیس میں تھے شیعہ. بعض مولوی مفتی بن کے رہے، سنیوں کے تھے شیعہ. تو بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر آج سے 200 سال 250 سال پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب یہ لکھ رہے تو اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اس ملک میں ایسے بھی عالم دین، پتہ نہیں اب ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم، دہلی کے اندر، اور جن کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین، شاید لاکھوں کی تعداد میں. اور آج تک ہمارے علماء یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ان کا خاندان کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، کون ہے کون نہیں ہے، آج تک کسی کو نہیں پتہ. اور بڑے عالم کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، ان کا کیا خاندان ہے، کہاں سے تعلیم حاصل کری، کسی کو نہیں معلوم. اور جب اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی تو بلیک کمانڈو ان کی حفاظت کے لیے رہتے تھے مولانا کی، اتنے بڑے آدمی ہیں. اور بقول مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اسی بڑے مولوی نے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، آخر میں آ کے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرا اس بےمان نے.
मौली वहीद उद्दीन उसका नाम है। तो एक ज़माने से हल्का जोड़ा लोग मुरीदीन मोतक़िदीन बनाए बड़ी तादाद में, यहाँ हैदराबाद में, बम, पूरे इंडिया के हर बड़े शहर में उनके चाहने वाले लोग मौजूद हैं। तो इसलिए भाई हमारे मुसलमानों को कम से कम ये समझना चाहिए, ठीक है वक्तिया तौर पे साथ आ गए चले गए, कोई सियासी मसला हुआ वो एक अलग मसला है, लेकिन ये याद रखें कि जिस इरादे का इजहार वसीम रिजवी ने कुरान के ताल्लुक से किया, खुदा की कसम ये इनका अकीदा है पूरी कम्युनिटी का, इनके धोखे में ना है। और हमारे उन मौलवियों से भी ज़रा एहतियात करना है जो किसी ना किसी तरीके से इनकी हिमायत करें। ये भी हमारे मुसलमान भाई, जब मुसलमान है ही नहीं, अगर कोई आज का मौलवी उन्हें मुसलमान मानता है, कहता है, तो कम से कम वो अपने बड़े अकाबिरीन को देख ले, इब्ने तैमिया को देख लो, मुजद्दिद अल-फिसानी को देख लो, शाह वलीउल्लाह को देख लो, शाह अब्दुल अजीज को देख लो, हजरत गंगोही को देख लो, हजरत नानोतवी को देख लो, सब ने शिया को काफिर लिखा। और उसके बावजूद नहीं जी एक वसीम रिजवी ने हरकत की भाई, उसकी तो आ गए खुल के। और फिर ये बेचारे हैं कितने, मजबूरी ये है इनकी, अगर ये अक्सरियत में होते तो सहाबा को खुल्लम खुल्ला गाली बकते, ये कुरान के ताल्लुक से अपने अकीदे का खुल्लम खुल्ला इजहार करते। अब इनकी मजबूरी ये मुसलमानों के बीच में रहते हैं, मुसलमान बन के रहना चाहते हैं, अपने कुफर को छुपा के रखना चाहते हैं। नहीं जी नहीं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं। अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 1 सदी पहले सारी दुनिया के शियाओं को चैलेंज करके गए वो कि दुनिया जहान का कोई शिया अगर अपना ईमान ख़त्म नबूवत पर कुरान पे साबित कर दे तो मैं आज ही शिया हो जाऊँगा। अब मैं आज के मौलवियों से पूछ रहा हूँ, अब्दुल शकूर लखनवी मोतबर आलिम नहीं थे क्या? वो सियासी आदमी थे, मुत्तक़ी आदमी नहीं थे, नेक आदमी नहीं थे। हमारे यहाँ उनको इमाम आले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, इतने बड़े आदमी थे हमारे अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह। और उन्होंने लिखा है कि अगर कोई दुनिया जान का शिया अपना ईमान ख़त्म नबूवत पे और कुरान पे साबित कर दे तो मालिक अर्श की कसम अब्दुल शकूर लखनवी शिया हो जाएगा। और आज 100 साल हो गए चैलेंज को दुनिया की किसी शिया ने कबूल नहीं करा और बड़े फिर रहे हो मुसलमान। अच्छा, इस ताल्लुक से एक छोटी सी बात और समझ लो। एक इनके बड़े आलिम है कल्बे जवाद साहब, उनका अपना कुछ मसला है ज़ाती वसीम रिजवी के साथ। वसीम रिजवी यूपी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और गालिबन कल्बे जवाद साहब की एक ज़माने से उस सीट पे नज़र है और जो कोशिश वो कर सकते थे वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ वो करी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब वसीम रिजवी ने जब ये हरकत करी है तो कल्बे जवाद साहब ने अपनी पूरी बिरादरी को उसके खिलाफ सड़कों पर उतारा। अपना ज़ाती मामला उनका है, खुश हम हो रहे कि कुरान की हिमायत में आए, तो थोड़ी सी तहकीक कर लो। कल्बे जवाद साहब बैठे थे इस इंतज़ार में कि वसीम रिजवी का कोई कमज़ोर पॉइंट हाथ लगे, कोई गलती हाथ लगे, मैं इसके खिलाफ माहौल बनाऊं। तो उनका अपना ज़ाती मामला है, आए वो कुरान करीम के हिमायती बन के। और रही बात कुरान की हिफाजत की तो वो तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा इंशाअल्लाह। और दुनिया की कोई ताकत कुरान के अंदर रद्द बदल नहीं कर सकती। कोर्ट हो, हुकूमत हो, जो भी हो, कुरान के अंदर रद्द बदल नहीं किया जाता, क्योंकि कुरान करीम सिर्फ पेन, कागज़, कलम, किताब इसका मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उसकी हिफाजत का ज़रिया हुफ़ाज़ की शक्ल में बना दिया।
اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا. اور آج ہم دیکھ رہے 8-8 10-10 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں. یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ. اور رشیا کے اندر ایک دور ایسا بھی آیا 70 سال اسلام کا نام لینے پہ بھی پابندی تھی. اللہ کا نام نہیں لے سکتے, رسول کا نام نہیں لے سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. 70 سال اس حال میں گزرے رشیا کے اندر. اور جب 70 سال کے بعد یہ ساری پابندیاں ہٹی ہیں اور پھر ایک عام ماحول بنا, تب بھی حافظ قرآن ملے وہاں پر, قرآن کے پڑھنے والے بھی ملے جو حافظ تھے. چھپ چھپا کے قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو, جنگلوں میں جا کے پڑھاتے تھے, گھروں کے اندر تہہ خانے بنا رکھے تھے, ان میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ایسا بنا دیا, انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے ایک حرف کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی. بس آج کی اس گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ چھوٹی موٹی خوشیوں پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دشمن کو پہچانو, تبھی دشمن سے تم بچ سکتے ہو. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ